وقل اور آپ کہہ دیجئے للمؤمنات مومن عورتوں سے یغضضن وہ پست رکھیں من ابصارہن اپنی نظریں ویحفظن اور وہ حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی ولا یبدین اور نہ وہ ظاہر کرے زینتہن اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار کو الا مگر ما ظاہر وہ جو ظاہر ہو منہا اس میں سے ولیضربن اور وہ ڈالے رہیں بخمرہن اپنی اوڑنیاں علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر ولا یبدین اور نہ وہ ظاہر کرے زینتہن اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار الا مگر لبعولتہن اپنے خاوندوں کے لیے او یا آبائہن اپنے باپ دادا کے لیے او آباء بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا کے لیے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابناء بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے یعنی مسلمان عورتوں کے لیے او ما ملکت یا ان کے لیے جن کے مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ او التابعین یا ان نوکر و چاکروں کے لیے غیر اولی الاربا جو حاجت مند نہیں یعنی جو عورتوں کے حاجت مند نہیں من الرجال مردوں میں سے او الطفل یا ان چھوٹے بچوں کے لیے الذین جو لم یظہروا واقف نہیں ہوئے علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر ولا یضربن اور نہ مارے بارجلہن اپنے پاؤں یعنی زمین پر لیعلم تاکہ جانا جائے ما یخفینا وہ چھپاتی ہیں من زینتہن اپنے بناؤ سنگار سے وتوبوا اور تم توبہ کرو الی اللہ اللہ کی طرف جمیعا سارے ہی ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ یہ آیت نمبر 31 کا لفظی ترجمہ، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ اس سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس میں مومن مردوں سے کہا گیا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویحفظن اور وہ حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی ولا یبدین اور نہ وہ ظاہر کرے زینتہن اپنی زینت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوڑنیاں اپنے اوپر ڈالے رہیں اپنے گریبانوں پر، اور زینت کو ظاہر نہ کریں ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، مگر زینت ظاہر کرنے میں جو ریلیکسیشن بیان ہوئی ہے تو وہ رشتے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے خاوندوں کے لیے یعنی ان سے زینت چھپانے کی پابندی نہیں، اسی طرح اپنے باپ دادا یا خاوند کی جو باپ دادا ہیں یا اپنے جو بھائی ہیں، اسی طرح خاوند کے جو بیٹے ہیں، اسی طرح او اخوانہن یا بھائیوں کے لیے، اسی طرح اپنے بھائی کے جو بیٹے ہیں بھتیجے یعنی، اور بہن کے بیٹے اور مسلمان عورتیں، اسی طرح او ما ملکت یا ان کے لیے جن کے مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اس میں غلام اور لونڈیاں دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح وہ نوکر چاکر وغیرہ جو گھر کا حصہ ہیں لیکن عورتوں کے حاجت مند نہیں، یعنی بہت بوڑھے ہیں یا غیر مرد ہیں، اسی طرح چھوٹے بچے جو کہ عورتوں کی چھپی باتوں پر یعنی ان سے واقف نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہے
یعنی چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر جو ہے نا زور سے نہ مارے کہ وہ زینت جو وہ چھپاتی ہیں تو وہ پاؤں کے مارنے سے ظاہر ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب جو ہے نا توبہ کرو، اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف جمیعاً سارے ہی، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں پردے کے اندر جو ریلیکسیشن ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ پردے کا جو حکم ہے وہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 اس میں اس کا حکم نازل ہوا تھا۔ اس آیت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ ضروری نہیں، حالانکہ اس آیت میں پردے کے اندر جو ریلیکسیشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ محرم ہے اصل میں، باپ دادا کے سامنے یا خاوند کے جو باپ دادا ہیں، اس طرح بھائی ہے یا بھائی کے بیٹے ہیں یا بہن کے بیٹے ہیں، یہ جتنے بھی رشتے بیان ہوئے ہیں تو یہ محرم رشتے ہیں۔ ان کا بیان ہوا ہے کہ ان سے زینت چھپانے کی یعنی پابندی نہیں، تو یہ تو بیسیکلی ریلیکسیشن بیان ہو رہی ہے۔ پردے کا حکم تو سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 59 ہے اس کے اندر بیان ہوا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ جب قافلے سے رہ گئی تھی غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے بعد، وہ قافلے سے جب رہ گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو وہ اپنی جگہ پہ آئی، قضاء حاجت کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آئی، اور وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز انہوں نے سنی اس صحابی کی جو قافلے کے پیچھے آ رہے تھے، تو ان کی جب آواز سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے میں جاگی، اس صحابی نے جو یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئی، یعنی اس صحابی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صحابی نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو وہ مجھے پہچانتا تھا اصل میں۔ اسی پر اس نے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ دیکھا کہ یہ قافلے سے رہ گئی ہیں پیچھے تو اور سو رہی ہیں، تو اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں جاگی تو اپنا چہرہ میں نے اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، کیونکہ ان کو دیکھا ہوا تھا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، اور یہاں پر جب وہ سو رہی تھی اور ان کو دیکھا تو ان کو پہچان لیا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب میں جاگی تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا چادر سے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو پردے کا حکم اصل میں سورہ نور سے پہلے سورہ احزاب کے اندر جو ہے نا وہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اس کے لیے دیکھ لیں، اس کے اندر پردے کا حکم آیا تھا، اور سورہ نور کا سارا بیک گراؤنڈ ہی یہ واقعہ ہے جو ابھی ہم نے مختصراً بیان کیا کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ جب اپنی ڈولی سے، اس کی ڈولی جو ہے نا وہ اونٹ پر رکھی گئی اور وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو لوگ آگے نکل چکے تھے، قافلے والے، وہ پیچھے رہ گئی تھی، اکیلی تھی، تو وہاں پر اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کہ کوئی مجھے لینے کے لیے آئے گا واپس، تو اسی جگہ پہ رہی، اکیلی وہاں سے نکلی نہیں اس علاقے سے۔ تو اس پر ان کی آنکھ لگی، تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے نا ان کی آنکھ لگی، اور یہ صحابی جو قافلے کے پیچھے سے آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں جاگی تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ چہرہ ڈھانپنے کا جو حکم ہے، چہرے کو کور کرنے کا جو حکم ہے، وہ تو سورہ احزاب میں پہلے سے نازل ہو چکا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا اسی پر عمل تھا، جس طرح بخاری شریف کی اس روایت کے اندر بیان ہوا۔ تو سورہ نور تو ساری پھر اسی واقعے کے بعد سورہ نور نازل ہوئی، جس کے اندر وہ کچھ چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، کچھ آگے جا کے بیان ہوں گی، وہ سزائیں بیان ہوئی،
اور دوسری مختلف چیزیں جو پچھلی 3-4 ویڈیوز میں ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر نازل ہوئی۔ اور اس طرح یہ جو قوانین ہیں کہ معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھنے کے جو قوانین ہیں جو اس رکوع کے اندر بیان ہو رہے ہیں، اور یہ جو آیت ہے سورہ نور کی، یہ جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں پردے کا حکم نہیں بلکہ پردے کا حکم تو سورہ احزاب میں آ چکا تھا پہلے سے، کہ عورتیں جب گھروں سے باہر نکلے، مومن عورتیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے اوپر ڈالیں جب گھروں سے باہر جائیں۔ اور سورہ نور کی اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی، اس میں تو وہ ریلیکسیشن بیان ہوئی ہے، پردے کے اندر جو ریلیکسیشن ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں چہرہ کھلا رکھنے کی جو ہے نا وہ اجازت ہے، تو یہ تو محرم لوگوں کے سامنے جو ہے نا چہرہ کھلے رکھنے کی، اس آیت میں یہ تو بیان نہیں ہوا کہ جو نامحرم ہے ان کے سامنے جو ہے نا زینت کو کھول سکتی ہیں۔ اس کے اندر تو ان لوگوں کو وہ لوگ گنوائے گئے ہیں باقاعدہ کہ وہ کون لوگ ہیں، خاوند ہے اور خاوند کے باپ دادا ہیں، اپنے باپ دادا ہیں، بھائی ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، اور یہ جتنا کچھ اس کے اندر بیان ہوا، تو یہ تو بیسیکلی پردے کے اندر جو ریلیکسیشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں پہ۔ دوسری ایک بات جو بعض لوگوں نے اس آیت میں کی ہے کہ اس آیت کے اندر چچا اور ماموں کا تذکرہ نہیں، تو لہٰذا چچا سے بھی پردہ کیا جائے گا اور ماموں سے بھی پردہ کیا جائے گا، تو وہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ جو محرم کا جو رشتہ ہے یہ تو بائیلیٹرل ایک چیز ہے نا، وہ ایک طرف سے تو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہ تو دونوں طرف سے کاؤنٹ ہوگا۔ یہاں پر بیان ہوا کہ او بنی اخوانہن، کہ بھائی کے جو بیٹے ہیں، بھائی کا بیٹا عورت کے لیے محرم ہے، یعنی اس کے سامنے جو ہے نا وہ زینت جو ہے نا کھول سکتی ہے، اس سے زینت کو چھپانے کی جو ہے نا پابندی نہیں، جو بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ اس کو بائیلیٹرلی اس طرح دیکھیں کہ یہاں پر اس سائڈ سے عورت ہے، عورت کو کہا جا رہا ہے، اور مقابل میں کون ہے؟ بھائی کا بیٹا ہے، یعنی وہ میل ہے۔ اب اس میل کو آپ فیمیل بنا دیں اور اس عورت کو آپ میل تصور کریں، تو اس طرح انڈائریکٹلی یہ چچا کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اسی طرح آگے بیان ہوا ہے کہ او بنی اخواتہن، یا بہن کے جو بیٹے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ماموں کا تذکرہ انڈائریکٹلی موجود ہے، کہ یہاں پہ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ جو بہن کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ آپ جنڈر جو ہے نا دونوں سائڈوں سے چینج تصور کریں کہ عورت کو یہاں پہ آپ مرد تصور کریں، یہ یعنی ماموں کی جگہ ہو جائے گا، اور جو بہن کی بیٹی ہے وہ بانجی ہو گئی، اور جو بہن کا بیٹا ہے اس کو آپ فیمیل کنسیڈر کریں، تو یہ جو مرد ہے یہ ماموں ہو گیا، اور جو اس کی بہن کی بیٹی ہے تو وہ بانجی ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں انڈائریکٹلی چچا اور ماموں کا تذکرہ بھی انڈائریکٹلی موجود ہے اس کے اندر، کیونکہ جو محرم کا رشتہ ہے یہ بیسیکلی جانبین سے ہے نا، اس کو آپ بائیلیٹرلی تصور کریں گے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ جو مومن عورتیں ہیں ان سے بھی زینت چھپانے کی پابندی نہیں، یعنی جو کافر اور مشرک عورتیں ہیں تو مسلمان عورتوں کے لیے ان کے سامنے بھی زینت کھولنے کی اجازت نہیں۔ اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ زینت سے مراد چہرہ ہے یا بالیہ ہے جو زیور لگاتی ہیں عورتیں، یا سر ہے، اس سے مراد یعنی عورت نہیں ہے، عورت کا تو الگ مسئلہ ہے، جو سطر کا مسئلہ ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ جو ہے نا سطر یہ تو فرض ہے ہر حالت میں مردوں کے لیے، اس طرح عورتوں کا جو ہے نا وہ سارا بدن ہے، تو جو صرف زینت ہے اس کو بھی کافر اور مشرک عورتوں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔